رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کام ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ افطار کے ارمان ہے۔ وہاں کے رمضان کی تو کیا ہی بہاریں ہیں۔ پچھلے سال غالباً یہ مدینے میں حاضر تھا، اور بڑی حسرت ہوتی ہے جو ایک بار دیکھ لیتا ہے نا مکے مدینے کا رمضان، اسے پتہ لگتا ہے کہ کیا ہے رمضان مدینہ، کیا ہے مکے میں رمضان کی بہاریں، کیا ہیں مدینے میں کیا بہاریں ہیں، سیر و افطار کی کیا مناظر ہیں۔ تو خواہش ہونی چاہیے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہر رمضان میں ہمیں عمرہ نصیب ہو جائے۔ احادیث کریمہ کے مطابق رمضان کی پہلی ہی رات سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر پورا مہینہ بند نہیں ہو۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکی عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک نظر رحمت فرماتا ہے، میری امت کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرماتا ہے اس کو عذاب نہیں دیتا۔ رمضان میں افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور شب جمعہ اور روز جمعہ یہ جو ابھی دن جاری ہے، روز جمعہ شب جمعہ یعنی کل مغرب سے لے کر جمعہ کا وہ شروع ہو چکا تھا دن، تو ابھی بھی جمعہ کی گھڑیاں جاری ہیں اور یہ سلسلہ مغرب تک رہے گا، کیونکہ دن مغرب میں ختم ہو جاتا ہے، مغرب کا پھر اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو شب جمعہ اور روز جمعہ ہر گھڑی 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، یعنی اس وقت جو گھڑیاں چل رہی ہیں نا ہر لمحے 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے کہ اتنی دنیا بخشے جا رہے ہیں، ہر لمحے کا 10 لاکھ کا حساب لگائیں تو ایک گنتی کہاں جاتی ہے، اربوں خربوں بن جاتے ہوں گے، لیکن اربوں خربوں بخشے جائیں اور میں اس میں شامل نہ ہوں، کتنی محرومی کی بات ہے۔ اتنا برا بندہ ہوں کہ میں پھر بھی بخشا نہیں گیا۔ ہر جمعے کی گھڑی میں بخشے جا رہے ہیں، 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ بخشے جا رہے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی وہ بخشے جا رہے ہیں۔ اور پھر جب 29ویں رات آتی ہے رمضان کی، پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے تھے اس پوری تعداد کے برابر میں اس ایک رات میں بخشے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رمضان کی۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے، اس ماہ کی شان کا خوب احترام کرنے، خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ ایک انفرادی عبادت ہے، ہر کوئی اپنا اپنا روزہ رکھتا ہے، البتہ عبادت انفرادی ہے لیکن اس کا جو اثر ہے، اس کا امپیکٹ ہے، یہ اجتماعی طور پہ پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے پر اس روزے کا اثر پڑتا ہے، ہماری اجتماعی زندگی پر، ہمارے ارد گرد رہنے والوں پر۔ روزے کی برکت سے ہماری معاشرتی زندگی میں نکھار آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے روزے میں کچھ ہے۔ اگر روزے بھی رکھے تو کوئی فرق نہیں پڑا، نہ ہماری زندگی میں فرق پڑا، نہ معاشرتی زندگی میں فرق پڑا، اس سے مطلب تو کمی رہ گئی ہے۔ مسئلہ ہے ہم روزے کی روح تک نہیں پہنچ پائے۔ روزے کا اثر تو لازمی ہوتا ہے، لیکن اگر اثر نظر نہیں آ رہا، نہ اپنی ذات میں نظر آ رہا ہے، نہ معاشرے میں نظر آ رہا ہے، پھر روزوں میں کچھ کمی ہے۔ روزے کی روح تک نہیں پہنچ پائے، جو اس کا مقصد تھا لعلکم تتقون وہ نہیں حاصل ہوا۔ اب ایک مثال سے بات کو سمجھیے۔ سورج کے سامنے اگر ایک چمکدار شیشہ رکھا جائے تو لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے، وہ خود بھی اس لائٹ کو لیتا ہے پھر آگے دیتا بھی ہے، اس کی روشنی چاروں طرف پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر سورج کے سامنے ایک اندھا شیشہ رکھ دیا جائے، نہ اس میں کوئی فائدہ اٹھانا ہے، نہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرنا ہے، نہ روشن ہوگا، نہ روشنی پھیلائے گا۔ یہی مثال روزہ دار کی ہے۔ وکاس بھائی ساؤنڈ سیٹ کر دیں، وکاس بھائی ساؤنڈ سیٹ کر دیں۔
یہی روزہ دار کی مثال ہے کہ ہمارے دل کا آئینہ جس پہ گناہوں کی سیاہی چڑھ چکی ہے، روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد تھا اس سیاہی کو اتارنا، جو ہم نے 11 مہینہ اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، دل آلود کر لیا ہے، دل کو گندا کر دیا ہے، اپنے باطن کو آلودہ کر دیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اندر کی صفائی کریں، یہ اس مقصد کے لیے روزہ ہے، مگر کیوں نہیں ہو رہی؟ دل کیوں نہیں چمک رہا؟ روزہ رکھنے کے بعد ہمارے کردار میں، گفتار میں، عادات میں، اطوار میں اس کی روشنی پھیل رہی ہے، ہماری اجتماعی زندگی پر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ ہم روزے کی روح تک پہنچ گئے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مطلب کہ ہمارے روزے رکھنے میں مسئلہ کمی رہ گئی۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ تو رکھ لیا، اب اس روزے کی برکت سے ہماری اجتماعی زندگی میں نکھار آنا چاہیے تھا۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ ہم آج سے اپنی اجتماعی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں نکھار لانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ہم نے جو آج آیت کریمہ سنی، سورہ حجرات 26واں پارہ، اس کی ایک مختصر ایک صورت ہے، 2 رکوع میں، اس میں 18 آیات ہیں۔ اس مختصر سی صورت میں بہت ساری تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں۔ یعنی ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہم نے کیسا بیہیویئر کرنا ہے، کیسا رویہ رکھنا ہے، چاہے ہمارے والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، پڑوسی ہوں، دوست احباب ہوں، اہل محلہ ہوں، کوئی دور کا عزیز و قریب کا ہو، جو بھی ہو، ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، جب بھی ہماری اس سے ملاقات ہو، ہم نے اس سے کیسا رویہ رکھنا ہے۔ اس تعلق سے اس صورت کے اندر جو ہم نے آج ہمارا ٹاپک ہے، سورہ حجرات کے اندر سے ہم نے 6 مدنی پھول، ان کا حسین گلدستہ بیان کیا۔ آئیے قرآن کریم کے عطا کردہ یہ 6 مدنی پھول سنتے ہیں اور آج ہی سے انہیں اپنے کردار کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر جمعے کو ہمارا موضوع قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے، اللہ پاک نے کیا حکم ارشاد فرمایا، اس کے مطابق ہی ہم آگے چلتے ہیں۔ تو آج کی جو آیت کریمہ کے اندر ہمیں پہلا سبق دیا گیا، پہلا مدنی پھول دیا گیا کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، ہنسنے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ ان ہنسنے والیوں سے وہ بہتر ہو، جن کا مذاق اڑا ہے وہ اچھا ہو۔ مسلمان کی عزت اور تعظیم میں سے ہے کہ کسی طرح مسلمان کا مذاق نہ اڑایا جائے، کوئی مرد کا مذاق نہ اڑائے، عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہر ایک اپنا ذوق ہوتا ہے نا، ہر ایک اپنا لائف سٹائل ہے، انداز زندگی ہے۔ ہم بات بات پہ مذاق اڑاتے ہیں، اس نے یوں کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس نے بالوں کا اسٹائل یہ بنایا ہوا ہے، یہ یوں چلتا ہے، یہ یوں دیکھتا ہے، یہ کیا اس نے عجیب و غریب کام کر دیا، باقی لوگ ایسا نہیں کرتے، یہ کیوں ایسا ہے؟ بھائی اگلے کی مرضی، اگر شریعت کے مطابق کوئی جائز کپڑے صحیح پہنے ہوئے ہیں، ننگا نہیں ہے، تو پھر کیوں اس پہ اعتراض کرے؟ کس نے یوں کپڑے کیوں پہنے ہیں، روٹی قمیض کیوں پہنی ہے، لمبی قمیض کیوں پہنی ہے، شلوار ایسی کیوں پہنی ہے، ٹوپی یوں کیوں پہنی ہے، ماما ایسا کیوں پہنے ہے؟ ہم بات بات پہ دوسروں پہ نا، جو معاشرے سے کوئی ہٹ کے کام کر رہا ہوتا ہے، فوراً اس پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنا انداز ہے ہر ایک کا، جو جیسے چاہے کرے۔ کسی کے لباس پر، اس کے لائف سٹائل پر تنقید نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ گناہگار بھی ہے، ہم اس کی بھی دل آزاری نہیں کر سکتے۔ تو اتنے بڑے گناہگار ہو، تم یہ کرتے ہو، تم بے نمازی ہو، تم روزے نہیں رکھتے، تم تراویح نہیں پڑھتے، تم نے یہ کر دیا، اس کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے تو ایک طریقے سے دیں گے، پیار محبت سے، حکمت عملی سے دیں گے، اچھے انداز سے نیکی کی دعوت دیں گے، مگر پھر بھی اس گناہگار کا بھی مذاق نہیں اڑائیں گے۔ یہ اچھے خاصے نیک بندے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں یہ وبا بہت عام ہے، کسی نے داڑھی سجا لی، اس پہ تنقید، کسی نے امامہ سجا لیا، اس پہ تنقید، تو سنتوں والا لباس سجا لیتا ہے، اس پہ تنقید، تو سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، اس پہ تنقید۔ کوئی بیچارہ غریب ہے، اس پہ طعن و تشنیع کے تیر برسائے جاتے ہیں۔
دوسروں کی نقلیں اتاری جاتی ہیں، نقلیں اتار کے مذاق بنایا جاتا ہے، دوسروں کو ہنسایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض نادان ایسے جو قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ کسی کی ایک آنکھ ہے اسے کانا کہہ کے مذاق اڑائیں گے، کسی کی ایک ٹانگ ہے یہ لنگڑا کے چلتا ہے تو اسے لنگڑا کہہ کے اس کا مذاق اڑائیں گے، کوئی تھوڑا سا بہنگا ہے اس کو بہنگا کہہ کے اس کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ قدرتی چیز ہے نا، اس بیچارے نے خود تو نہیں اپنی ٹانگ خراب کی، یا اس نے خود اپنی آنکھ تو نہیں خراب کی، یہ قدرتی چیزوں میں بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کسی کے ہونٹ موٹے ہیں، ہونٹوں کا مذاق، کسی کی ناک لمبی ہے اس کی ناک کا مذاق، کسی بیچارے کی ٹانگ میں مسئلہ ہے اسے لنگڑا کہہ کے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو کسی کی ناک جیسی اللہ نے بنائی ویسی ہے نا، موٹی ہے، پتلی ہے، لمبی ہے، چھوٹی ہے، چوڑی ہے، پھیلی ہوئی ہے، جیسی ہے رب نے بنائی ہے نا، بندہ کیا کرے بیچارہ؟ اس کے ہاتھوں میں مسئلہ ہے، پاؤں میں مسئلہ ہے، کوئی اور اس کے کچھ قدرتی فالٹ ہے، کیا ہے اس کا قصور ہے؟ اس کی وجہ سے کیوں اس کا مذاق اڑاتے ہو؟ اپنی آخرت برباد کرتے ہو، اس کے دل توڑتے ہو۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمہارے اخاکا ولا تمازحو، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور اپنے بھائی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ حدیث پاک ہے کہ بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، بروز قیامت جنت کا دروازہ کھولے گا، ان کو بلایا جائے گا آؤ۔ جیسے ہی وہ جنت کے دروازے کے قریب آئیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ کئی بار ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ آپ وہ نادان جو دوسروں کی عزت کا خیال نہیں رکھتے، مذاق اڑاتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں اور پھر ہنستے بھی ہیں، ذلیل کر کے ہنستے ہیں، کسی کا مذاق اڑا کے خود بھی ہنستے ہیں، دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اس روایت کو بار بار پڑھیں، سنیں، غور کریں، سوچیں تو قیامت کے دن 50,000 سالہ ایک دن ہوگا، سورج 100 میل پر رہ کر آگ کا سارا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اب ان حالات کے اندر کسی کو جنت کی طرف جب بلایا جائے گا کتنا خوش ہوگا، شکر ہے میری ان مشکلوں سے جان چھوٹی، مجھے جنت میں جانے کا حکم ہو رہا ہے۔ کیسی حسرت سے وہ خوشی سے جنت کی طرف جائے گا اور جیسے قریب ہونے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب جو اس کو دکھ ہوگا، جو اس وقت اس کی دل آزاری ہوگی، پریشانی ہوگی، حسرت ہوگی، اس کا عالم کیا ہوگا؟ کتنی امید سے وہ جنت کی طرف جا رہا تھا، مگر جیسے قریب پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے، کتنی ندامت ہوگی، امید کے سارے چراغ یکدم گل ہو جائیں گے، خوشیاں مناتا ہوا دل چکنا چور ہو جائے گا۔ یہ حسرت، یہ ندامت کس لیے ہوگی؟ اس کے لیے ہوگی جو بد نصیب دنیا میں دوسروں کا مذاق اڑاتا، روز قیامت اسے اس برے کام کا بدلہ اس طرح دیا جائے۔ غور کر لیں، مذاق اڑانے والے اپنی قیامت کے انجام پہ غور کر لیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والا مسلمان ہو، ہم پر لازم ہے کہ کسی بھی مسلمان کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ کہتے فلاں ملک والے مسلمان یوں لباس پہنا ہوا ہے، ان کی شکلیں یوں ہیں، افریقی مسلمان ہیں بھی کالے سیاہ ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، ناک کیسی ہے، ہونٹ موٹے موٹے، شکل عجیب، ان کے سامنے آتا ہی نہیں کوئی ایسا جس کو جو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ فلاں چائنا کا مسلمان ہے، شکل دیکھو کیسی عجیب ہو رہی ہے، افریقہ کا مسلمان ہے، شکل دیکھو، انڈونیشین ہے، ملیشین ہے، اس کی ذرا شکلیں دیکھو، چھوٹے چھوٹے کر دیں ہوں گے۔ مسلمان تو ہے جیسا بھی ہے، جیسا بھی ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس کے محبوب کو ماننے والا ہے، شکل جیسی بھی ہے، لباس جیسا بھی ہے تو مسلمان نا، اس کی ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے، اس مسلمان کی عزت کرنی ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا، اس کی غیبت نہیں کرنی۔ حضرت علامہ ابو مصطفیٰ حسنی فرماتے ہیں کہ اہانت اور تحقیر کے لیے زبان یا اشاروں سے یا کسی بھی طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا، چاہے زبان سے ہو یا اشارے سے ہو، گناہ ہے، ناجائز ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، حرام ہے۔ اجتماعی زندگی کے آداب کا دوسرا جو مدنی پھول ہے، جو اس آیت کریمہ سے ہم نے سنا، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو، یعنی زبان سے، اشارے سے ایک دوسرے پر عیب نہ لگو،
کہ مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے. مسلمان کسی دوسرے پر عیب نہیں لگاتا. اگر کسی دوسرے پر عیب لگائے تو مسلمان چونکہ ایک ہے، پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. تو جب کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، کسی پہ عیب لگا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے ہی جسم کے اندر عیب نکال رہا ہے. مسلمان تو ایک ہی نظر ہے، ہم سب ایک ہیں. اگر کوئی دوسرے کو کہہ رہے تم ایسا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. جب سب ایک جسم کی طرح ہے، ایک ایسا. اب ہمارے ہاں دوسروں کو بتانے دینے کی بابا بہت عام ہے. کوئی سنتیں اپنائے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا پہننا سنت کے مطابق کر لے، اس کے تانوں کے تیر برسایا جاتا ہے، غربت کا دانہ دیا جاتا ہے. اگر کوئی ایسی ذات کا ہے، اس کا مخصوص پیشہ ہے، اس کو کم تر ذات کا سمجھا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں. اس کو ذلیل، کم تر، کمی سمجھا جاتا ہے. حالانکہ عزت کا معیار تو تقویٰ ہے. اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقویٰ ہے. کوئی فلاں کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ایسا نہیں اللہ کے ہاں وہ ڈاؤن ہو گیا. کوئی مزدوری کرتا ہے تو اس کو مزدوری کا تانا دیا جاتا ہے. وہ ٹھیلا لگاتا ہے تو اسے ٹھیلا لگانے کا تانا. جس کے یہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کو صرف بیٹیوں کے تانے، صرف بیٹا نہیں بیٹی بیٹی ہے. بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہے، لوگ تانے دیتے ہیں. رشوت کا لین دین ہو، خدا نہ خواستہ یا طلاق وغیرہ کا معاملہ ہو جائے تو شیطان پہ خوب کھل کے سامنے آتا ہے اور خوب تان و تشنیع کی آفت میں مبتلا کرتا ہے. کاش ہم اللہ رسول کی تعلیمات کو سچے دل سے عملی طور پر اپنا لیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت لعنت کرنے والے، بہت تانے دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع ہوں گے. یعنی یہ جو امت ہے، ہم لوگ ہیں، ہم پہلی امتوں کی گواہی دیں گے بروز قیامت. لیکن جن لوگوں کے اندر یہ والا عیب ہوا نا، تانے دینے والے، مذاق کرنے والے، دوسروں کو برا بھلا کہنے والے، یہ نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع ہوں گے. اسی طرح ایک اور عیب ہے برے ناموں سے پکارنا. یعنی قرآن میں ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے نہ پکارو. ہمارا پیدا کرنے والا رب ہمیں فرما رہا ہے کہ دوسروں کو برے ناموں سے نہ پکارو. ہمارے روٹین ہے، اچھا خاصا پیارا سا نام ہوتا ہے لیکن اس کو کسی اور نام سے پکارتے ہیں. کوئی عجیب و غریب نام رکھا ہوتا ہے. کسی کو لمبا ہے تو اسے لمبو کہیں گے، چھوٹا ہے تو اس کو ٹھیلا کہیں گے، موٹا ہے تو اس کو موٹو، رنگ کالا ہے تو اس کو کالو. عجیب و غریب نام رکھے ہوتے ہیں. دل توڑنے والے. اب ایک موٹے بندے کو بار بار موٹا 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 کہیں گے تو اسے دل تو ٹوٹے گا اس کا. ایک لمبے کل کا ہے تو اسے بار بار کہیں گے لمبو لمبو لمبو، دل آزاری تو اس کی ہوگی. مانا کہ نہیں میں تو سچ بولتا ہوں، وہ واقعی لمبا ہے، واقعی وہ لمبا تو ہے لیکن اس کی دل آزاری ہو رہی ہے ان باتوں سے. کوئی موٹا ہے تو اس کی دل آزاری ہو رہی ہے، بار بار مذاق کے طور پہ اس کو موٹا موٹا کہہ رہی ہے. چھوٹے قدر ہے تو اس کو بار بار چھوٹو چھوٹو ٹھیکرو اس طرح کہیں گے، تانے دیں گے، اس کا دل ٹوٹے گا. یہ چیزیں منع ہے، قرآن نے صاف واضح لفظوں میں منع فرمایا. لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں یہ وبا بہت عام ہے. الٹے ناموں سے پکارا جاتا ہے. حدیث پاک میں کہ جس نے کسی کو اس کے نام کے علاوہ یعنی برے نام سے پکارا اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. اسی طرح چوتھی بات جو ہم نے آیت کریمہ میں سنی، بدگمانی مت کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، بہت زیادہ گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں ڈیلی مور دین 80,000 تھاٹس آتی ہیں. 80,000 سے زیادہ سوچیں نا ہمارے دماغ میں آتی رہتی ہے. اب کسی کے مائنڈ میں زیادہ نیگیٹو آتی ہیں، کسی کی پازیٹیو آتی ہیں. ہر ایک اپنی کیفیت پہ ہوتا ہے. آیت کے اس حصے میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا. کیونکہ بعض گمان کی گناہ ہوتے. علماء فرماتے ہیں کہ گمان یعنی ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان کا شرعی حکم جو ہے وہ 3 طرح کا ہے. پہلا واجب ہے، جیسے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے. مطلب جیسا گمان رکھتا ہے اللہ پاک ایسے ہی کرتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی میں پیسے اس لیے جمع کرتا ہوں برے وقت کے لیے. اس کا مطلب اس نے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ برا وقت آنا ہے یا برا وقت آ سکتا ہے، تو پھر اکثر ایسوں پہ آ بھی جاتا ہے. پھر انہوں نے اچھے وقتوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا.
اللہ پاک جو کرے گا میرے لیے بہتر کرے گا. اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے. دوسرا ہے مستحب. جیسے مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہی مستحب ہے. بدگمانی گناہ ہے اور اچھا گمان مستحب ہے. تیسرا ہے ممنوع اور حرام. جیسے اللہ کے ساتھ برا گمان رکھنا یہ حرام بھی ہے ممنوع بھی ہے. یوں ہی کسی مسلمان کے لیے بدگمانی کرنا یہ حرام ہے. ہم تو پہلی نظر سے اگلے کو دیکھتے ہیں, شک کی نظر سے دیکھتے ہیں, یہ ایسا ہوگا, یہ ویسا ہے, یہ یوں ہے, یوں ہے. یعنی ہر ایک کے بارے میں ہم نے ذہن میں ایک گمان بنایا ہوتا ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے. پھر اچھا کون ہے؟ سارے یہ برے ہیں ہماری نظر میں, پھر اچھا کون ہے؟ یہ درست نہیں. اس کا بہت نیگیٹو اثر ہوتا ہے. اور بدگمانی کو جھوٹ بھی فرمایا گیا. بدگمانی کرنا, دوسروں کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھنا, یہ برا جھوٹ ہے. اور اچھا گمان وہ عبادت ہے. اچھی سوچ جو ہے وہ عبادت ہے. ہماری صحت پر بھی اس کے بڑے اثر پڑتے ہیں. ماڈرن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اور تھاٹس ڈائریکٹلی افیکٹ اینڈ اور فزیکل ہیلتھ. ہمارے جو صحت پہ نا اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے. جو کچھ ہم سوچتے ہیں, جو ہمارے گمان ہوتے ہیں, بدگمانی کرنے والے کی صحت خرابی رہے گی. اور جو ہمارے کے بارے میں اچھا ہی سوچے گا, اچھا گمان رکھے گا, اس کی صحت بھی اچھی رہے گی, اس کی فزیکل ہیلتھ, اس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہے گی. اسی طرح تحقیقی رپورٹس کے مطابق جو افراد دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں وہ اکثر سٹریس میں رہتے ہیں, اکثر وہ غصے میں رہتے ہیں, اور ان کے اندر دل کی جو بیماریاں ہیں اور فالج کی بیماری کے اٹیک 86% بڑھ جاتے ہیں جو بدگمانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. People with hostile thoughts have a significantly higher risk of heart disease and stroke. دل کی بیماریاں, سٹروک ان کے اندر بڑھ جاتا ہے. نیگیٹو مائنڈ کے, نیگیٹو تھنکرز کے, مخالفانہ خیالات رکھنے والے افراد میں دل کی بیماریاں, فالج کا خطرہ نمایاں طور پہ بڑھ جاتا ہے. کیوں بڑھتا ہے؟ کیونکہ اسٹریس ہارمونز پیدا ہوتے ہیں. اور اسٹریس ہارمون جیسے کورٹیسول ہے یہ زیادہ خارج ہوتا ہے, اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے, بلڈ پریشر بڑھتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, خون کی جو نالیاں ہیں اس کو نقصان پہنچتا ہے. کرونک جو اینکر ہے, ہر وقت غصے میں رہنا, مسلسل غصے میں رہنا, یہ بندے کی باڈی کو ہر وقت اسٹیٹ آف اسٹریس میں رکھتا ہے. اور کہتے ہیں میں بار بار غصے میں رہتا ہوں. غصہ تو ایک بار غصہ کر لو, ہفتہ اس کا اثر نہیں جاتا دماغ سے. ہم دن میں کتنی بار غصہ کرتے ہیں, کبھی بچوں پہ غصہ, کبھی کسی اور پہ غصہ, کبھی گھر میں اس پہ غصہ, بہن بھائیوں پہ غصہ, کبھی والدین ہیں تو اپنے بچوں پہ غصہ. ایک بار غصہ کریں تو پورا ہفتہ اس کا اثر نہیں جاتا دماغ سے, اتنا اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. لیکن یہاں غصہ تو معمول ہمارا روٹین ہے غصہ کرنا. غصہ کرے گا تو پتہ لگے گا وہاں کتنا سخت ہے, کتنا غصے والا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بدگمانی سے بچنا چاہیے. کیونکہ جو بدگمانی ہے نا وہ دل پہ بھی ڈائریکٹ اثر ڈالتی ہے. ہارٹس لسن ٹو بٹ دا مائنڈ کیپس ریپیٹنگ. جو ہمارا دماغ بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے نا نیگیٹو سوچیں, دل جو ہے اس کو ایکسپٹ کرتا رہتا ہے. دل اسے بار بار یاد رکھتا ہے اور دل کے لیے سخت نقصان دہ ہے. تو بدگمانی کے دینی بھی نقصان ہے, بدگمانی کے دنیاوی بھی نقصان ہے. اب جس کے بارے میں بدگمانی کی ہے, اگر اس کے سامنے اظہار کر دیا اس کی دل آزاری ہوگی. شرعی اجازت کے بغیر مسلمان کی دل آزاری حرام ہے. اگر مسلمان کے سامنے اس کے متعلق بدگمانی کا اظہار نہیں کیا, پیٹھ پیچھے باتیں کی, اب تو غیبت بھی ہوگی. غیبت خود کبیرہ گناہ ہے. مسلمان کی غیبت حرام ہے. ہم بات کرتے نا سمجھتے ہیں بڑے اچھی ہم بات کر رہے ہیں کسی کے بارے میں, وہ ہے ہی ایسا نا اس لیے بات کر رہے ہیں. وہ ہے ہی ایسا, بات سچی ہے تو ہی تو غیبت ہے. اگر وہ ایسا نہیں تھا, ہم جھوٹ بول رہے ہیں, پھر تو الزام لگانے لگے پہ یہ بھی گناہ. بدگمانی کرنے والا محض اپنے گمان کا سبب نہیں کرتا, وہ مزید کیا کرتا ہے, اب اگلے کی عیب تلاش کرتا ہے, اگلے کی ویک پوائنٹ دیکھتا ہے. ہمارے یہاں تو آج کل روٹین بن چکی ہے, اگلے کو کیسے قابو کرنا ہے. خفیہ کیمرے اتنے آ چکے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا ایک جسم میں کتنے کیمرے لگے ہوئے. اب اگلے کی ساری ویک پوائنٹ لیتے ہیں, ریکارڈنگ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں.
اپنے مقاصد پورے کرواتے ہیں اور لوگ بلیک میل ہو ہی جاتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل ڈیپ فیک ویڈیوز اتنی بن رہی ہیں، اب جن کو نہیں معلومات بیچارے وہ پھر ایسے پھنستے ہیں کہ یا تو خودکشی کرنی پڑتی ہے یا پھر بدنامی ہوتی ہے. اسی طرح بچوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح قابو کیا جاتا ہے، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. بچے نہ والدین کو بتا سکتے ہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں، اور ایسے بلیک میلرز کے ہاتھوں میں بلیک میل ہوتے رہتے ہیں، یوزڈ ہوتے ہیں، اور پھر وہ زندگی خراب ہوتی ہے. کئی بچے خودکشیاں کر دیتے ہیں. ایپسٹین فائل کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اس وقت دنیا میں رولا بنا ہوا، سارے معاملات اوپن ہوئے ہیں، اور اس میں کیسے کیسے نام ہیں جو دنیا کے بڑے شریف بنتے ہیں، بڑے بڑے صدر اس میں شامل ہیں، بڑے بڑے نامدار لوگ شامل ہیں جن کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں. ایسے لوگ چھوٹی بچیوں کے ان کیسز میں 7 سال سے لے کر 15-16 سال کی بچیاں دنیا بھر سے ہوا کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ غداری کرنا، پھر ان کو کاٹنا، گوشت کھانا، خون پینا، نہ جانے کیا کیا. تو سوشل میڈیا یوز کرتے ان کو پتا ہے ایپسٹین فائل کا کیا معاملہ ہے. بہرحال اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو سب کے حقوق کا خیال رکھتا ہے. اسلام سے ہٹ کر جن کی ہم تعریفیں کرتے ہیں کہ فلاں ایسے ایسے، وہ تو درندوں سے بھی گئے گزرے ہیں. ان کی یہ باتیں وہ ویسے بھی آتی رہتی ہے، لیکن اب تو یہ ایپسٹین فائل کے ذریعے سارا معاملہ سامنے آ گیا. کتنے برے لوگ، مسلمان اچھا ہے، کافر اچھا نہیں. جو اللہ رسول کو ماننے والا ہے، اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے، وہ رحم دل ہے، وہ نرم دل ہے، وہ اچھا انسان ہے، وہ بدگمانی نہیں کرتا، اچھا گمان کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا. اسی طرح 5واں جو ہم نے ادب اس آیت کریمہ سے سنا، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جستجو نہ کرو، پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو. ابھی جستجو ہر ایک غور کر لے کہ ہمارے اندر کتنی ہے. پتہ چلنا چاہیے اس کے اندر کیا عیب ہے. مجھے پتہ چلے اگر کا ویک پوائنٹ تو میں زندگی کو قابو کروں گا، تو ہی تو اس کو بلیک میل کروں گا. ویک پوائنٹ پتہ چلنا چاہیے، بس جس طرح بھی پتہ چلے، لوگوں کے ذریعے پتہ چلے، اس کے مخالفین کے ذریعے پتہ لگے، اس کے ساتھ رہنے والوں کے ذریعے، جاسوسی میں لگے رہتے ہیں. قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب ہیں اس کو چھوڑو، اپنے عیبوں کو دیکھو. دوسروں کے عیبوں کا جب شیطان مشورہ دے تو اس وقت اوروں کو چھوڑو، اپنے عیبوں کو دیکھو کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں. اگر میں نے اوروں کے عیبوں کو اچھالا اور رب نے میرے عیب کھول دیے، کیا بنے؟ لوگوں کی چھپی باتیں عیب جاننے کی کوشش کرنا، یہ تجسس کہلاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسلمانوں کی عیب جوئی حرام ہے. اسی طرح لوگ کیسے سوالات بھی کرتے ہیں، تمہارا ملازم کیسا کام کرتا ہے؟ ٹھیک چل رہا ہے نا؟ اگر وہ جواب دے گا نہیں ٹھیک چل رہا ہے ایسا ہے، تو پھر تو اس کی عیب کھل گئے. اسی طرح اور بہت سارے سوالات ہم فضول سوالات کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس سوال کرنے سے اگر جواب ملتا ہے تو گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو ایسا سوال ہی کیوں کرو جس سے گناہوں کا دروازہ کھلے، کسی کا عیب ظاہر ہو جائے. قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تجسس کرنا ہے، ہم نے عیب ڈھونڈنے. حدیث پاک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو ایمان لے آئے ہو مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی عزت مت کرو، ان کے عیوب کی تلاش مت کرو. یہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا، اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرما دے گا، اور جس کا عیب اللہ ظاہر فرما دے گا وہ چاہے گھر کے اندر چھپ کے بھی رہتا ہو، وہ معاشرے میں بدنام ہو جائے گا. کسی کو بدنام کرنے والے، سوشل میڈیا کے ذریعے بدنام کرنے والے، دیگر ذرائع کے ذریعے بدنام کرنے والے، وہ غور کر لیا کرے کہ آج میں کسی کے عیب کھول رہا ہوں اور رب نے میرے عیبوں سے پردہ اٹھا دیا تو پھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ایک تو یہاں عیب کھلیں گے نا، ایک ادھر عیب کھلیں گے، اور وہاں پہ ساری مخلوق ہوگی، رشتہ دار ہوں گے، ابو اجداد ہوں گے، اولاد میں سے سارے ہوں گے، انبیاء کرام ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے. میدان محشر میں جب عیب کھلیں گے، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آخر رسوائی کی آفت میں محسوس رہے گا. تو اللہ پاک ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچائے، آخرت کی رسوائی سے بچائے. حدیث پاک ہے جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا. جب تم اپنے ساتھی کے عیب ذکر کرنے کا ارادہ کرو نا، اس وقت تم اپنے عیبوں کو یاد کر لیا کرو. اسی طرح چھٹا ادب جو اس آیت کریمہ میں ہم نے سنا، غیبت مت کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت
نہ کرو کسی کی غیر موجودگی میں ایسا کسی کا عیب بیان کرنا کہ اگر اسے پتہ چلے تو اچھا نہ لگے تو غیبت کرے. غیبت ہمارے معاشرے میں اتنی ہے کہ جہاں دو بیٹھتے ہیں تیسرے کی غیبت. اور موضوع کیوں ہوتا ہے؟ جو نہیں ہے وہ ہمارا ٹاپک ہوتا ہے. جو بندہ وہاں موجود نہیں ہے بس اس کے بارے میں ڈسکشن شروع ہو. یہی تو غیبت ہے. جو نہیں ہے بس ٹھیک اس کی تعریف کرو. اگر بات کرنی ہے بالفاظ کسی کے بارے میں تو اس کی تعریفیں بیان کرو. کیوں اس کی نیگیٹو بات کرنی ہے؟ تو ان فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں. یہ جو 6 ایپ آج ہمارا موضوع تھا آیت کریمہ کا, یہ ان کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں اور پھر روزے کا جو اثر ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا, معاشرے پہ اثر نہیں پڑتا, ہمارے جسم پہ اثر نہیں پڑتا, اور ان فضولیات میں لگے رہتے ہیں. پازیٹیو کام کرتے نہیں ہیں, نہ دنیا بناتے ہیں نہ آخرت بناتے ہیں, اور فضولیات میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. جو سیکھنے والی چیز ہوتی ہے وہ سیکھتے نہیں ہیں. جو ٹیکنالوجی آتی ہے ہم مس کر جاتے ہیں. انڈسٹریل دور آیا مس کر گئے, کمپیوٹر آیا مس کر گئے, نیٹ آیا فائدہ نہیں اٹھایا مس کر گئے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی, ایسے فائدہ نہیں اٹھا رہے, اس کو مس کر رہے ہیں. دینی فائدہ نہیں اٹھا رہے. 5% ہے پاکستان میں, 5% لوگ جو اوپن اے آئی سے, چیٹ جی پی ٹی سے, اے آئی سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. اور وہ بھی فائدہ اس لیول کا نہیں, بس چھوٹا موٹا سوال پوچھ لیے, معلومات لے لی, ویڈیوز بنا لی, پوسٹیں بنوا لی. کئی ایسے بھی ہیں جو اس سے لاکھوں کما بھی رہے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا کے. تو ہم فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو بجائے فضول کے اس سے اپنی دنیا بھی بناؤ, اپنی آخرت بھی بناؤ. یہ ایک ٹول ہے, اس کو استعمال کرو. کوئی کہے گا نہیں یہ دجالی فتنہ ہے, کوئی کہے نہیں یہ غیر مسلموں کی بنائی ہوئی چیز ہے. تو یہ کہتے رہیں گے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے, اور ہم اسی چکر میں لگے رہیں گے. ٹائم گزر جائے گا, آگے جا کے جنریٹو اے آئی آ جائے گی. کیونکہ ٹولز دن بدن نئے نئے ٹولز آ رہے ہیں, دنیا بدل رہی ہے, زمانہ بدل گیا ہے. ہم ابھی تک اس پرانے دور کے کھاتے میں رہ رہے ہیں, وہی سلیبس پڑھ رہے ہیں, بچوں کو وہی سلیبس پڑھا رہے ہیں جو پچھلا ہے, آؤٹ آف ڈیٹڈ ہے. تو کچھ پازیٹیو فائدہ اٹھائیں, چیٹ جی پی ٹی استعمال کریں. ہر ایک اپنے شعبے کے حساب سے استعمال کرے. کوئی بزنس مین ہے تو اپنے بزنس میں استعمال کرے, کوئی جاب کرتا ہے تو اپنے حساب سے استعمال کرے, گھریلو خواتین ہیں تو اپنے حساب سے فائدہ اٹھائیں, بچے ہیں تو اپنی اسٹڈی میں اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹیوشن پڑھنے کی اتنی فیسیں دیتے ہیں تو اس سے ٹیوشن پڑھیں. یہ اتنے اچھے انداز میں سبجیکٹ یا کوئی ٹاپک سمجھاتا ہے, کوئی ٹیچر نہیں سمجھا سکتا. تو فوائد لینے چاہیے بجائے غیبتوں میں, تجسس میں, فضولیات میں, چغلیوں میں, دوسروں کے برائیاں بیان کرنے میں, وقت ضائع کرنے میں, گناہوں میں وقت برباد کرنے میں جو کچھ لگے ہوئے ہیں. اس کی بجائے اپنی دنیا اور آخرت سنواریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.